السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران مکرم، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ لمحہ عنایت فرمایا کہ اس لمحے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اس دنیا کے اندر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ایک پریشانی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور لگی ہوئی ہے، یعنی وہ شخص آزمایا جا رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ اس مصیبت کو دیکھ کر کے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مصیبت ہم پر آن پڑے اور ہم اس مصیبت کو جھیل نہ پائیں۔ تو جب ہم غور و فکر کریں گے، اسلام سے جڑے رہیں گے، شریعت سے جڑے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے رہیں گے، تو جب ایسے وقت میں ہماری نظر کسی ایسے شخص کے اوپر پڑے گی تو ہمیں فوراً یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس آزمائش کا اور اس آزمائش کی وجہ اور اس آزمائش سے بچنے کا راستہ کیا ہے اور یہ آزمائش کیوں آئی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی شخص مصیبت میں یا آزمائش میں دیکھے، اس وقت بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچنے کی تدبیر نہ اختیار کرے تو ایسے شخص سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ حدیث کے ضمن میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، اصل حدیث میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حدیث کے ضمن میں جو باتیں آ رہی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب کسی شخص کو آزمائش میں دیکھے تو اس آزمائش سے بچنے کے لیے اگر وہ شخص جو دیکھ رہا ہے اگر راستہ اختیار نہیں کرے گا تو وہ شخص اس آزمائش کے اندر خود بھی مبتلا ہوگا اور اس آزمائش، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ پھر ایک زندگی کا بہت بڑا وقفہ، زندگی کا ایک بہت بڑا قیمتی وقت اس کا صرف ہو جائے گا جب اس کے اوپر وہ آزمائش آئے گی۔ چنانچہ اب میں حدیث کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو آزمائش اور پریشانی کی حالت میں دیکھے اور اسے محسوس ہو جائے کہ یہ شخص آزمائش سے دوچار ہے، آزمائش سے یہ گزر رہا ہے، اس شخص کے پاس جائے اور اس سے ملاقات کرے اور اس سے معاملات محسوس کرے کہ کیوں یہ آزمائش آئی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص درمیانی آواز میں یا پھر ہلکی آواز میں یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا آہستہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا طریقہ بتلا دیا کہ جو شخص کسی کو آزمائش میں دیکھ کر کے اس وقت ہلکی آواز کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جو مصیبت اس نے دیکھی تھی وہ مصیبت جب تک وہ شخص زندہ رہے گا، قیامت کی صبح تک یا جب تک اس کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر وہ شخص اس آزمائش میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا مقام ہے کہ کیسی کیسی آزمائش، کیسے کیسے حالات سے ہمارا پالا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں ایسے وقت میں اگر اس دعا کو یاد کر کے اور پڑھ لیا جائے تو ہمارا کتنا قیمتی وقت بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو اور خصوصاً ہمارے نوجوان طبقہ کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔